اس آیت کے اندر انسان کی موت کے بعد ایک آرزو کا ذکر ہے کہ موت کے بعد انسان ایک آرزو کرے گا۔ کس بات کی آرزو کرے گا؟ تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اللہ تبارک و تعالی کا حکم کہ تم خرچ کرو جو ہم نے تم میں رزق دیا ہے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہیں مجھے مہلت دی گئی ایک مدت تک، کہ کچھ مجھے مدت تک مہلت دی جاتی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اس مدت کے اندر کیا کرتا اگر مجھے تھوڑی مہلت آپ دے دیتے اے پروردگار، کہ میں صدقات کرتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بھی نیکوں کے صف میں کھڑا ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے اپنا قانون بیان کیا آگے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب موت آتی ہے، جس کا وقت مقرر ہے موت کا، تو اللہ اس فیصلے کو، موت کے فیصلے کو نہ وہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے۔ اللہ کسی فیصلے کو پھر دوبارہ پیچھے نہیں کرتے، ہر ایک کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے۔ تو فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کے بعد انسان تمنائیں تو کرے گا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، تھوڑی مہلت ملے، میں صدقات دیتا رہوں گا، صالحین کے صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن پروردگار نے فرما دیا کہ موت کے بعد پھر مہلت نہیں مل سکتی۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ موت کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے کہ ایک ساعت موت کا وقت نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ یہ رب نے وقت مقرر کر دیا، اپنے ہی مقررہ وقت پر موت آئے گی۔ جو کچھ انسان نے کرنا ہے تو موت تک انسان کرے۔ تو فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، کہ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، مِمَّا رَزَقْنَاكُم۔ آج انسان کہتا ہے میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے رات دن کی کمائی ہے، یہ تو میں کماتا ہوں، یہ میرے ہاتھ دن کی کمائی کی وجہ سے۔ تو فرمایا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یہ اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں یہ اللہ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان تو اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ فرمایا اس میں سے ہم نے تمہیں جو رزق دیا وہ خرچ کرو۔ ہر انسان اپنے استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ فرمایا قبل اس کے پھر بعد میں انسان پچھتاوا کرے کہ کاش کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ شخص مرنے کے بعد واپسی کی تمنا کرے گا، کاش کہ میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں، یہ اعمال کر لوں، زکوٰۃ دے دوں، حج کر لوں۔ تو فرمایا ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، کہ اے ایمان والو خرچ کرو، کہ یہ ایمان والوں کے لیے نازل ہوئی، اے ایمان والو خرچ کرو، مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ تم خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں پھر کوئی سودا نہیں ہوتا، کوئی دوستی نہیں چلتی، کوئی سفارش پھر نہیں چلے گی، کہ خرچ کرو۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ قیامت کا ہوگا۔ لیکن انسان کے لیے قیامت تو موت کا واقع ہو جانا ہے، کہ موت واقع ہو گئی،
پھر انسان کوئی اعمال نہیں کر سکتا کہ انسان موت تک اعمال کر لے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ رب کی ناراضگی، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ صدقے کے کہ انسان رب ناراض ہے، انسان صدقات دے، رب راضی ہو جائے گا۔ صدقات دینا رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ دنیا کے اندر کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، کہ یہی گن گاتا ہے دنیا کے اندر انسان، لیکن انسان کے مال 3 قسم کے ہیں۔ 3 قسم کا مال انسان کا مال ہے۔ پہلے نمبر کا وہ مال ہے جو انسان نے کھایا ختم کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ اور فرمائے دوسرے نمبر کا مال وہ ہے جو انسان نے پہن لیا، پرانا کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ فرمائے تیسرے نمبر کا مال وہ ہے جو انسان نے آگے اپنے لیے بیچ دیا آخرت کے لیے، یہ اس کا مال ہے۔ باقی مال تو وارثوں کا ہو جاتا ہے، باقی مال تو پھر وارثین بعد میں جھگڑتے رہتے ہیں اس مال کے لیے، کہ انسان کہ جس کا حقیقی مال ہوتا ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں، پھر مال کے لیے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات دیکھے گئے کہ قبرستانوں میں مال کے لیے وارثین جھگڑ رہے ہیں، ادھر میت کی تدفین بھی نہیں ہوئی، وہاں مال کے لیے جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو اس لیے فرمایا مال تو انسان کا 3 قسم ہی کا مال ہے، جو کھا لیا وہ انسان کا مال، جو پہن لیا وہ انسان کا مال، جو آگے اپنے لیے انسان نے بیچ دیا، فرمایا یہ انسان کا مال ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یعنی صدقات دینے والا ہاتھ، جو دینے والا ہاتھ ہے یہ اللہ کو پسند ہے، یہ نیچے مانگنے والا ہاتھ ہے۔ فرمایا اللہ کو جو پسند ہاتھ ہے وہ اوپر والا ہاتھ ہے، کہ دینے والے بن جاؤ، اللہ کے پسندیدہ بن جاؤ گے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو دینے والے، صدقات دینے والے بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ انسان خرچ تو کرے، دینے والا تو بنے، لیکن کس پر؟ آگے نبی علیہ السلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی، دوسری بات فرمایا ابتدا کرو خرچ کرنے کی ان سے جو تمہارے زیر کفالت ہے، کہ بیوی ہے، بچے ہیں، ان پر بھی ابتدا کرو، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، کہ یہاں انسان بخل سے کام نہ لے، کہ جو تمہارے زیر کفالت والدین ہے، بہن بھائی ہے، جو تمہاری اولاد ہے، فرمایا ان سے ابتدا کرو خرچ کرنے کی۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن، اور بہترین صدقہ تیسری بات ارشاد فرمائی وہ ہے جو اپنے پیچھے غنا کو چھوڑ دے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو کچھ تھا تقسیم کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا اور پیچھے خود محتاج ہو گئے۔ اس لیے فرمائے ایسا نہیں کرنا، بہترین صدقہ وہ ہے جو پیچھے غنا بھی چھوڑے، جو پیچھے کچھ مال تمہارے پاس بھی ہو، تمہاری جو اولاد ہے، زیر کفالت بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہو۔ فرمایا خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنن، کہ صدقے کے بعد ایسا نہ کرو کہ خود محتاج ہو جاؤ۔ دین میں اعتدال ہے، دین اسلام نے اعتدال ہمیں سکھایا ہے، کہ ایک طرف تو صدقات دینے کی اتنے فضائل بیان ہوئے، لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے فرما بھی دیا کہ صدقے کے بعد ایسا انسان نہ کرے کہ جتنا مال ہو انسان لوٹا دے، خود پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ انسان ایسا نہ کرے، بلکہ صدقات کے اندر ایسے صدقات دے کہ بعد کے لیے بھی انسان کے پاس بچے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی صفت بیان فرمائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کا بتا دیا ولم یسرفوا، نہ اتنا زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے کہ محتاج ہو جائے،
وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ اتنا کم خرچ کرتے ہیں کہ بخیل ہو جائے، بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اعتدال کا راستہ دونوں کے درمیان جو اعتدال کا راستہ ہے وہ اپناتے ہیں۔ تو صدقات کے اندر انسان اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بھی ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کہ وہ آپ سے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، تو فرمایا آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ خود محتاج ہو جاؤ، جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کرو۔ تو اس لیے صدقات کے اندر اعتدال سے کام لے انسان۔ اور پھر چوتھی بات ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفَّهُ اللَّهُ، کہ جو اللہ کے لیے پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی زندگی کے اندر پاک دامنی لکھ دیتے ہیں، اس کی زندگی پھر پاک دامنی والی گزرتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے انسان اللہ سے پاک دامنی والی زندگی طلب کرے۔ پھر پانچویں بات ارشاد فرمائی وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِيهِ، کہ جو چاہتا ہے دنیا کے اندر میں کسی کا محتاج نہ بنوں، اللہ اسے بے نیاز کر دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ کہ دنیا کے اندر جو چاہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اللہ اسے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا صدقات کے اندر انسان اعتدال رکھے اور صدقات کا اہتمام کرے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرو۔ اور پھر فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو، اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو۔ اس زمانے میں تو یہ کوئی صدقات کا رواج کم ہو گیا، یا اگر ہو گیا جو عام طور پہ رواج ہمارے مشہور ہے کہ بکرا ہی کاٹیں گے مریض کے نام پہ تب بلائیں ٹلیں گی، ایسے عقیدے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ انسان صدقات کا حکم ہے، حدیث شریف کے اندر اپنے مریضوں کا علاج صدقات سے کرو۔ اگر ہم نے اس کو بکرے کے ساتھ خاص کر دیا، غریب آدمی کیا کرے گا؟ کہ انسان اپنے استطاعت کے بقدر کچھ بھی صدقہ کر دے، جس کی جتنی استطاعت ہو۔ کہ ڈاکٹر کے پاس جانا سنت ہے، علاج کرانا سنت ہے، طبیب کے پاس جانا سنت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن پہلے انسان صدقہ دے، صدقے سے مریضوں کا علاج کرے۔ کسی زمانے کے اندر ایسا بھی تھا کہ لوگ ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس بعد میں جایا کرتے تھے، پہلے صدقات دیا کرتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے مریضوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، اس لیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، ڈاکٹر علاج کے لیے دوا دے گا، دوا میں شفا نہیں ہے، شفا رب کے حکم میں ہے۔ اگر رب کا حکم ہوگا تو اسی دوا میں شفا مل جائے گی، رب کا حکم نہیں ہوگا علاج کے لیے امریکہ بھی چلے جائیں گے، کینیڈا بھی چلے جائیں گے، جرمنی بھی چلے جائیں گے، شفا نہیں ملے گی۔ تو انسان اپنے مریضوں کا علاج کرے تو صدقات سے کرے، پہلے صدقات دے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بذریعہ وحی بتلا دیا کوہ طور پر چلے جاؤ، وہاں ایک جنگل میں ریحان کا پودا ہے، وہ کوٹ کے پی لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا، جنگل میں گیا، وہی پودا لیا اور اسے کوٹ کے پی لیا، اللہ نے شفا دے دی۔ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ مرض لاحق ہوا، موسیٰ علیہ السلام فوراً چلے گئے اور وہی پودا کوٹ کے پی لیا، شفا نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہی پودا پہلے کھایا، شفا ملی، اب مزید آرام نہیں آ رہا، درد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ تو رب کریم کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ، پہلے جو شفا ملی تھی اس میں میرا حکم شامل تھا، اب میرا حکم شامل نہیں ہے۔
کہ شفا ملے گی تو رب کے حکم سے ملے گی۔ تو انسان اپنے مریضوں کا اگر علاج کرے، اپنے مریضوں کا علاج انسان صدقات سے کرے، پھر ڈاکٹروں کے پاس جائے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو دوا دیں گے اللہ اس میں شفا رکھ دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، بہقی کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال تو خرچ کر، عرش والے سے تنگی محسوس نہ کر، عرش والا تجھے لٹا کر دے گا۔ کہ انسان صدقات کے اندر دل کھول کر خرچ کرے، عرش والا تمہیں دے گا، عرش والا تمہیں عطا کرے گا۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے، یبن آدم انفق انفق، کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، پروردگار تجھ پر خرچ کرے گا۔ کہ تو خرچ کرنے والا بن جائے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو پروردگار تجھ پر خرچ کرنے والا خرچ کرے گا۔ تو انسان جب صدقات دے، صدقات کے اندر عمومی طور پہ مزاج ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز دیتا ہے جو بیکار ہو، ناکارہ ہو۔ انسان ایسے چیزوں کو قرآن کریم میں فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو چیز دینا چاہتے ہو، اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا جب تک اس وقت تک تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس چیز کو صدقہ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو صدقات کے اندر انسان اس چیز کا اہتمام کرے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر دینا چاہ رہا ہے، تو اچھی چیز کا انتخاب کرے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، اس چیز کو دے۔ اور اس میں ضروری طور پہ یہ بھی دیکھ لے، اگر جو محتاج ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اگر پورا کر دو گے تو سب سے زیادہ ثواب اسی کے اندر ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو صحابہ اکرام کا عالم یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جب سے یہ آیت سنی میں اپنے مال کے فکر میں ہوں کہ میرے نزدیک مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے ایک باغ میرا بہت زیادہ محبوب ہے، کھجور کا باغ ہے جس میں کنواں بھی ہے، پانی کا، میٹھے پانی کا کنواں ہے، بیر روحہ جس کے اندر ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ وہ باغ محبوب ہے، میں چاہتا ہوں وہ اپنے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخ بخ ذالک مال رابح، کہ واہ واہ یہ تو سب سے زیادہ قیمتی مال ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ باغ اب قریبی رشتہ داروں میں جو اعزہ و اقارب میں غریب ہے ان میں تقسیم کر دو۔ اور پھر فرمایا، اور ان صحابہ کے اندر جو قریبی رشتہ داروں کے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے کہ ان میں پھر تقسیم کیا۔ تو انسان سب سے زیادہ صدقات دے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے۔ آج اگر صدقات کی باری آتی ہے، صدقات کا نام آتا ہے، ہمارا ذہن جاتا ہے پیشور بھکاریوں کی طرف، پیشور بھکاریوں کی طرف جائے گا یا ٹرسٹوں کی طرف جائے گا۔ انسان اپنے اعزہ و اقارب میں غریبوں کو تلاش کرے جو تمہارے خاندانوں کے اندر ہو۔ کہیں پر بھی قرآن کریم کے اندر خرچ کا ذکر آیا تو یہ ساتھ ضرور آیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں میں دو۔ وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، تنخواہوں پہ ان کا گزارا چل رہا ہوتا ہے، مہینوں مہینوں کی فیسیں رکی ہوئی ہوتی ہے، بچوں کی دے نہیں پاتے۔ فرمایا ایسے قریبی رشتہ داروں اور سفید پوشوں کو تلاش کرو، پیشوروں کے پیچھے نہ جائے۔ جس حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس شخص کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا ہو اس کے لیے مانگنا حرام ہے۔ اب ہر انسان سوچے ہر پیشور کے پاس کتنا مال ہوتا ہے، سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس حرام کام میں معاونت کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح جوان لڑکیوں کا مسجدوں کے باہر کھڑا ہونا، یہ فتنے سے خالی نہیں۔ ان چیزوں کو اپنے آپ کو بچاؤ، ان چیزوں سے۔ یہاں مسجد کے اندر اعمال کر لیتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، ایسا وقت آئے گا کہ پھر یہ لائنیں لگی ہوئی ہوں گی۔
اللہ ایسا وقت نہ لائے۔ تو اس لیے فرمایا پیشور نہیں، وآت ذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو تلاش کرو، اور پھر سفید پوشوں میں آپ کے چوکیدار، آپ کے ڈرائیور، یہ سفید پوش ہے، کم تنخواہوں میں سارا سال آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ انسان ذرا سوچے کہ یہ سب سے زیادہ سفید پوش ہے، مانگنے والے نہیں ہے، مانگنے والے نہیں ہیں، گھر بار بچوں سے دور ہے، ایسے لوگوں کو اپنے صدقات دے، آپ کا ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو صدقے کا ثواب بھی ملے گا، دوسرا آپ کے کام میں بھی اچھی معاونت کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، صدقات کے اندر اچھی چیزوں کا انتخاب کرے۔ تو صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں نے کافی ذہن دوڑایا لیکن مجھے میرا گھوڑا ایک ہے، بڑی محنتوں سے میں نے اسے پالا ہے، وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو صدقات دینے سے اللہ تبارک و تعالی، صدقات دینے سے انسان کے بیمار جتنے بھی مریض ہو اللہ ان کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ صدقات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ صدقات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے مال کے اندر، جان کے اندر، عمر کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ صدقات کی برکت سے اللہ بیماریوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ صدقات کی برکت سے حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے صدقات۔ اور پھر فرمایا ایک روایت کے اندر صدقات رضا الہی کا ذریعہ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے رب کی رضا چاہتا ہے تو صدقات دے، اس سے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اور صدقہ دینے والے کو اللہ محشر کا ٹھنڈا سایہ نصیب کریں گے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا رب کے عرش کے سائے کے سوا۔ صدقہ دینے والے کو اللہ اس دن، سختی والے دن، محشر کا ٹھنڈا سایہ نصیب کریں گے۔ اور پھر فرمایا صدقات دینے سے رب کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان صدقات کا اہتمام کرے، صدقات کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔